حجر اسود ہے بیت اللہ میں جو جنت سے آیا تھا. یہاں حجر اسود میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے یہ جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں. ان کی روشنی اس قدر ہے جس کے اوپر اللہ نے پردہ ڈال دیا. اگر اللہ پردے ہٹا دے تو کائنات کی ہر شے کو یہ پتھر روشن کر کے یہ اتنے روشن پتھر ہے. جس نے طواف کرنا ہے طواف مکمل تب ہوگا جب وہاں 2 رکعت پڑھیں گے. یہ عام فہم کہہ دیتے ہیں 2 نفل نہیں ہے وہ واجب ہے. یہ ایسے مشہور ہو گیا 2 نفل پڑھنے ہیں. بندہ کہ واجب بھی ہے نفل بھی ہے, یا واجب ہوتا ہے یا نفل ہوتا ہے. سمجھ آ گئی نا میری بات. وہاں 2 رکعت پڑھنی واجب ہے. اس وقت تک طواف مکمل نہیں جب تک مقام ابراہیم کے سامنے تو نے ماتھا نہیں ٹیکنا. اب جو حجر اسود ہے جس وقت نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے تقریباً سرکار کی 35 سال عمر تھی, قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کی صحیح طرح نشاندہی نہ ہونے کی وجہ سے, اور ان کے پاس فنڈ کم تھا, پیسے کم تھے. انہوں نے اس کو تھوڑا کم کر دیا, اس جگہ کو کم کر دیا. جو حتیم والا حصہ ہے نا یہ بھی کعبے کے اندر کا حصہ ہے. اسی لیے تو علماء فرماتے ہیں جس نے حتیم کے اندر نماز پڑھی وہ یوں ہی سمجھے اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھی. بعد میں نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ سے, میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں اس کی بنیادیں اور اس کی دیواریں وہاں پہ رکھ دوں جہاں میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا. تو حضرت عائشہ نے کہا آپ کر کیوں نہیں دیتے؟ رسول اللہ نے فرمایا مجھے فتنے کا خدشہ ہے کہ ابھی امت نئی کفر سے نکلی ہے, اس لیے میں یہ نہیں کرتا. بہرحال 35 سال سرکار کی عمر تھی. قریش نے اس کی تعمیر کی کہ پانی سارا بارش کا یہاں جمع ہوتا تھا جس کی وجہ سے تعمیر کی ضرورت پیش آئی. تو جب حجر اسود نصب کرنے کا وقت آیا تو ہر قبیلہ کہتا تھا ہم نے کرنا. ایک دوسرے پر مرنے کو تیار ہو گئے, لڑائی کے لیے تیار ہو گئے, تلواریں نکل آئیں. آخر سارے بڑے اکٹھے ہوئے, انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا کرتے ہیں مشورہ کریں, اس کو کسی طریقے سے اس مسئلے کو حل کریں. سب نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ جائیں, صبح سب سے پہلے جو شخص داخل ہوگا مسجد میں حرم میں اسے حکم مانیں گے, جو وہ فیصلہ کرے گا ہم تسلیم کر لیں گے. اب سارے قریش بیٹھے تھے, سارے قبائل بیٹھے تھے, تو اچانک دیکھا کہ دروازے سے زہرا کے بابا جان حسنین کے نانا جان تشریف لائے. تو سب نے دیکھ کر کہا کہ ہم اس کو حاکم مانتے ہیں, یہ صادق الامین ہے, انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, امانت میں خیانت نہیں کی, جو فیصلہ یہ کریں گے ہم مانیں گے. سرکار آئے, سب قبائل اکٹھے ہوئے, انہوں نے کہا جی بتائیے, یہ قبیلہ کہتا پتھر میں نے لگانا, دوسرا کہتا میں نے, تیسرا کہتا میں نے, کیا کیا جائے؟ سرکار نے اپنی کی چادر اتار کے نا زمین پہ بچھا دی. نبی علیہ السلام نے حجر اسود کو اٹھا کے اس میں رکھا. سرکار نے فرمایا ہر قبیلے کا سردار آگے آیا, ہر قبیلے کا سردار آگے آیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا چادر کا ایک کونا پکڑ لو. پتھر چادر کے اندر تھا. اب سب راضی ہو گئے کہ سب نے پتھر کو اٹھا لیا اور کہا بیت اللہ کے قریب لاؤ. جب کعبہ کے قریب لائے جہاں حجر اسود آج بھی نصب ہے, جب اس کے قریب آیا تو سب وہ جو سردار تھے انہوں نے چادر کو پکڑ رکھا تھا. میرے نبی نے اپنے گورے گورے ید اللہ والے ہاتھوں سے اس پتھر کو اٹھا کے اپنی جگہ پہ نصب کر دیا. کسی کو اعتراض نہ ہوا, سب نے کہا ہم محمد کے فیصلے کو مانتے ہیں. اب وہ پتھر جب لگایا گیا اس وقت سفید رنگ کا تھا. حجر کہتے ہیں پتھر کو, اسود کہتے ہیں کالے کو. جب لگایا گیا یہ سفید تھا, اس کو حجر ابیض کہتے تھے, سفید پتھر. یہ گناہ چوس کر ہمارے یہ سیاہ ہو گیا, اب اس کو حجر اسود کہتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا, علماء فرماتے ہیں اس پتھر کی 2 آنکھیں ہوں گی, اس کے کان ہوں گے, اس کی زبان ہوگی. یہ بول کے سب کو پہچان کے کہے گا مولا یہ بندہ جس نے مجھے چوما تھا, یہ بندہ جس نے مجھے چوما تھا, یہ فلاں جس نے میرا استلام کیا تھا. یہ پتھر پہچان کے گواہی دے گا. اس پتھر کو عزت ملی تو لب مصطفیٰ کی وجہ سے عزت ملی. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں پتھر مجھے پتہ ہے تو پتھر ہے, میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر مصطفیٰ کے لب یہاں لگے نہ دیکھتا. اس پتھر کو عمر عزت دے رہے ہیں نبی کے لبوں کی وجہ سے. جس پتھر کو مصطفیٰ کے لبوں کی وجہ سے عزت مل جائے وہ پتھر بھی قیامت والے دن اربوں خربوں لوگوں کی نشاندہی کرے گا.
تو پھر مانو نا پتھر ہو کے سب کو پہچانے گا، نبی ہو کے غلاموں کو کیسے بھول سکتا؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت